یبغضہ الا منافق. فرمایا علی نال صرف مومن محبت رکھے اور علی نال صرف منافق بغض اور عداوت رکھے. لوگ آدم تو سوچ پرانے یزید کو مندے کٹتے ہو وہ کڈن نہ مر گل گئے تباہ ہو گئے تو سو اسی کو حالے گالی کٹتے ہو. اصل جیل لئی علی دا ذکر کرنے کنوں نہ کنوں یزید کوئی نہ کوئی سر چاہ ہے جاگ دیتا بیٹھے ہو سنے اصل بلا وجہ نہیں جذباتی چاہ کے گال کرنے. یہ جنگ جاری ہے امت کربلا اس کھڑی ہے. ایک پاسو علی والے ایک پاسو غیر سڈو تے اللہ دا کرم ہے کہ اسا علی والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگ مکی نہیں جنگ جاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پسند ہے. سبحان اللہ. یہی کو گھر ہے جڑا علی دا نہیں وہ نبی دا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے حضور دے صحابی یمن دے رہن والا سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور نے والی یمن بنایا. اس صحابی دا نام ہے برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ دے اندر مولا علی پاک سالار لشکر ہیں. حضور دی ظاہری حیات طیبہ دے پہلے 40 سال حضور نے نبی ہومن دا اعلان نہیں کیتا. پھر آخری 23 سال نبی ہومن دا اعلان کیتا. سبحان اللہ. ان 23 سال 10 سال جہاد دی اجازت کوئی نہیں ہے. تلوار چاہ کے لڑن دی اجازت نہیں ہے. آخری 13 سال اجازت ملی ہے جہاد دی. انہاں 13 سالوں دے اندر 83 جنگاں تھی. 13 سال دے اندر 83 جنگاں تھی. کم و بیش 80 جنگاں تو زائد اچ مولا علی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. 40 جنگاں مولا علی پاک دے اپنے دور خلافت تھی. 120 جنگ اچ مولا علی پاک نے شرکت کی تھی ہے. جب کو کڑیں شکست نہیں تھی ان کو علی یاد. سبحان اللہ کیا بات. سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ. جے کو کڑیں شکست نہیں تھی ان کو علی یاد. تو سا سمجھ دو اس مسئلے تے جھیڑ ہی کوئی نہیں. حاضرین امت آج بھی کربلا اس کھڑی ہے. این واسطے قیامت دین جڑا آخری سوال ہو سی وہ محبت علی دے مسئلے تے ہو سی. آخری سوال جڑا ہو سی وہ محبت علی دے مسئلے تے ہو سی. جلوے ونن لگ سن لوگ پل صراط تو گزرن لگ سن. کچھ بندے جنت دی تیاری کی تھی ودے ہو سن. اللہ تعالیٰ حکم دے سی فرشتوں کو کہ انہاں کو روکو انہاں کو لوگ اساں ایک بیا مسئلہ پوچھنا ہے. فرشتے انہاں کو ان کے روکے سن. ان کے فرشتے انہاں کو اکسن کہ ایک مسئلہ باقی رہ گئے. اللہ فرمیندے کہ پہلے او مسئلہ دسو کہ تُسے جنت دی تیاری تے کیتی ویندے ہو. ایک سوال اڑن بھی باقی ہے. یہ اکسن جی کیڑا سوال باقی ہے. اللہ فرمائے سے نہ کو آکھو ارادہ تا جنت دا کیتی ویندے ہو علی نال بھی پیار رکھ دے ہو یا کوئی نہیں رکھ دے. کیا بات. وقفوہم انہم مسئولون. فرمایا انہاں کو روکو انہاں کن پوچھا ویسی ہے جنگ. اللہ ہون کیڑا مسئلہ رہ گیا. فرمایا انہاں کن پوچھو علی نال بھی پیار رکھ دیں یا نہیں رکھ دیں. سبحان اللہ. فرمایا انہاں کن مسئلہ پوچھا ویسی کہ علی نال بھی پیار رکھ دے ہوئے یا نہیں رکھ دے. نماز پڑھی کر روزہ بھی رکھا کر. صاحب استطاعت تے حج فرض ہے پیسے نہیں دکھیں دے. سونے دے دیس کو دیکھنے دی کوشش اس رہے. جلے موقع ملے تاخیر نہ کر. زکاة بھی ہر سال ادا کیتی کر. اپنی فصل دا عشر بھی دیتا کر. یہ زیادہ پیسے نہیں ہوندے.
تھوڑے جے پیسے ہونے زیادہ کو حلال کر دینا سبحان اللہ کیا ہی بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اگر لوگ عشر زکات دے مسئلے کو صرف سمجھ گنن تے زندگی دے بہت سارے مشکلات ختم ہو گئے یہ بہت پیسے نہیں ہوندے بہت تھوڑے پیسے ہوندے تے ڈھیر سارے پیسے کو حلال کر ویندن اور زندگی بابرکت تھی ویندن یہ سب کم ضروری ہے مگر ایک کم کرن تو پہلے دل وچ علی کو رکھا جاگ دے بیٹھو سبحان اللہ جنہ علی نال پیار ہے اوندا نبی نال پیار ہے بس یہ گل مک گئی سبحان اللہ سبحان اللہ محبت رسول محبت علی تو بغیر قبول نہیں محبت رسول دی دلیل محبت علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین محترم سبحان اللہ سرکار مولا علی پاک والی یمن غزوہ جنگ اس جنگ صحابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ او بھی شریک ہے جلے مال غنیمت تقسیم تھی بڑھ لگے ہی کنیز دے مسئلے تھے بریدہ چاہدائی کے ہمیں کو ملے سرکار مولا علی پاک نے اس کنیز کو عزت اور شرف بخشا او کو اپنی غلامی قبول فرمایا اس مسئلے تے بریدہ نے اپنے دل وچ خیال کیتے کہ میرے نال انصاف نہیں دیا حج دے ایام آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج دے اٹھوی مولا علی پاک کن منگوائے توجہ ہے نا سبحان اللہ اٹھوی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار مولا علی پاک کو آکا کہ حج والے اٹھوی تو سکن نہ سو تے حج تے مکے کٹھے ملاقات تھی سی مولا علی پاک نے یمن چوامنائی سرکار نے مدینے چوامنائی سبحان اللہ اور 100 اٹھ مولا علی پاک ہن نے حضور واسطے حج جڑی ہیں چکوہن واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور تے ذبح نہیں فرمیندے ہیں مگر حج دے موقع تے سرکار نے اٹھاں کو نحر فرمائے ذبح فرمائے سرکار نے جڑے اٹھاں کو ذبح فرمائے حضور نے 3 اٹھ کلے سرکار نے ذبح کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں تو سکری اٹھ کٹھا ہوئے یا نہ کٹھا ہوئے 3 اٹھ سرکار نے اپنے ہاتھ نال خنجر نال سرکار نے انہاں کو نحر فرمائے جڑی رگ کٹی ویندی سرکار ذبح کرن دا مرحلہ ایسا ہے کہ سرکار ہک اٹھ دی گردن تے خنجر رکھ دیاں دوجا اپنی گردن اگو والا کردا ہر اٹھ دی خواہش ہے کہ حضور دے ہتھاں جو خنجر میری گردن تے چل وے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر چھری میرے گلے پر تو میں دل سے دعا دوں اے میرے قاتل تیرا بھلا ہر اٹھ چاہتا ہے کہ سرکار انہوں دے ہاتھ والا خنجر میری گردن تے ہوئے معلوم ہوندے کوئی چیز نہ اٹھا دی نظر ایسی ہے کہ انہوں کو جیون کن زندگی کن شہادت اور موت اور ذبح ہونا زیادہ اچھا پیا لگ رہا ہے بے سونے دے مبارک اور مٹھے ہتھائیں خنجر ہے 3 اٹھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح فرمائے اتھوں اشارہ ہو گیا کہ حضور دی ظاہری حیات طیبہ 3 سال ہو سی یعنی ہر سال دے بدلے ہی اٹھ حج دے موقع تھے اور بقیہ 37 اٹھ سرکار مولا علی پاک نے ذبح فرمایا سارے صحابہ کرام موجود ہیں دیگر ہستیاں موجود ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اٹھ یا نبی نے ذبح کیتن یا علی نے ذبح کیتن جاؤ دنیا کو دسو نبی یا قربانیاں یا نبی دے سکتے یا علی دے سکتے سبحان اللہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موقع دی تلاش ہم کے سونے کو مل سا میں علوے سے میں گال کرے سا دل اچھ نفرت ہے کہ میں کو کنیز نہیں دیتی ہے بریدہ آدم کے میں موقع تلاش رہ گیا موقع مل گیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر تھی گیا میں اس کی تے سرکار میں صحابی توڑا غلام بریدہ ہاں میں یمن چوں جنگ صفحے اول اچھ میں لڑتا رہ گیا ایک کنیز دا میں مطالبہ کیتا میرا حق ہے علی نے میں کو حق نہیں دیتا حضور دے سامنے الوامن اور بولن دا طریقہ یہ ہے خود بریدہ آدم کے اساں اکھی نوٹ گن دے آسے سرکار دی طرف چہرہ دیکھ کے حضور دے نال الوامن دی ہمت نہیں آ میں جو شکایت نہ بنایا میں ان کے بیٹھ گیا تھے اکھی نوٹ کے میں سر جھکا کے گال شروع کر دیتی ہے میں نے ڈٹھا کہ سرکار دے چہرے دے آثار کیا ہے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھے میں کہ سرکار میں بریدہ میں کو حق نہیں ملا اور میرے دل وچ علی دی نفرت پیدا ہو گئی ہے میں سارا سفر حج دا جتنا کیتا ہے یہ بغض وچ کیتا ہے میرے دل وچ دشمنی ہے
تسا علی کو سڈو اور میرا فیصلہ کرو. نسو خود اتنی بڑی گال کہ میرا علی نال تسا فیصلہ مکاؤ کہ میں کو کیوں نہیں ملی, میں کنیز کیوں نہیں دیتی گئی. برائدہ آکھے میں جلے ساری گال مکمل کر چھوڑیے, میں انتظار ہی بیٹھا ہم کوئی جواب آسی. آدھن دیر تھی گئی جواب نہیں آیا, میں ہولے ہولے اکھاں کھولیا, میں جو سر چاہتا میں ڈٹھا تھا حضور دا چہرہ سرخ ہے, لجپال ناراض ہو چکے ہیں. عادت یہی مسئلہ ہو گیا, فریقین کو سرے ہیں, دوہاں کو سر کے گال سن رہے ہیں. سرکار نے مولا علی پاک کو سڈا نہیں, سوال کرن والے دی ہی گال سن کے حضور دے چہرے تے جلال تاری, چہرہ سرخ ہو گئے. برے دادر میں نہدہ بیٹھ رہ گیا, پھر میرے میں جلال دی نظر کر کے ڈٹھے نے, میں ہاتھ جوڑ کر کے سرکار تو سروس گیا, ساری کلی لگا میں اپنا دل صاف کرے نا. لجپال میرے کل خطا ہو گئے, سونا تو سے ناراض نہ تھی وہ. لجپال میں معافی چاہنا, سرکار میں مطالبہ غلط کیتا ہے, فیصلہ انہوں دا سچ ہے, بغض رکھنا ہی غلط ہے, توارے بغیر سارا گزارا نہیں. سرکار میں معافی چاہنا, میں اپنی غلطی دی جنلے میں اصرار کیتا ہے. میں کو ایک کے فرمایا نے برائدہ یہ نہیں فرمایا کہ جا ستوں کو معاف کیتا ہے, عادت ہے ہے آخر دن سے معاف کیتا ہے, مگر آج فرمایا نے برائدہ تے میرا کلمہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے. تے میرا کلمہ پڑھائی, کیا پڑھا ہویا کلمہ چھوڑ دیتا ہے. برائدہ دن میں ہاتھ جوڑ گئے, میں عرض کی تھی سرکار اسا تو سب کو کلمے دی خاطر چھوڑ دیتا ہے, کلمہ نہیں چھوڑا, اسا تو رشتے چھوڑ دیتے, وطن چھوڑ دیتے, تعلقات چھوڑ دیتے, عادت چھوڑ دیتے, سنگتا چھوڑ دیتے. سرکار تو آنی خاطر اسا کلمے دی خاطر ہر شے چھوڑیے, کلمہ کیوں چھوڑے سو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جلدی تختی تے لکھ, بغض علی اور کلمہ کٹھے نہیں رہ سکتے. کیا ہی بات, برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلریٹھا سونے فرمایا کہ بغض علی اور کلمہ کٹھے نہیں رکھ دے. میں جلدی نال ہاتھ آگا ودھائے, میں کہ سونا میں کو ولا کلمہ پڑھاؤں جا. اللہ سبحان اللہ, جاگ دے بیٹھو یا کوئی سبحان اللہ, آدھر میں عرض کی تھی سرکار میں کو ولا کلمہ پڑھاؤں جا, اگر تو سے موجود ہو وہ تب میں تو اڈنال گفتگو بیٹھا کرے گا, ولا کلمہ پڑھاؤں جا. بھئی حب علی دے مسئلے تے گفتگو کرنا موجودہ حالات دے اندر بہت بڑی سعادت ہے. ایک کوئی اتنا آسان بھی نہیں. گلی کوچے ایسے المفتی من المفت ودن حضرات جڑے ضرورت تو زیادہ شریعت دے چیمپئن بڑھ گئے, جنہاں کو خود شریعت دی الف بے دی سمجھ نہیں, جنہاں کو ذکر علی اور حب علی دے گفتگو ہوئے تھے بہت تکلیف ہو دیئے, اور جا بجا گلی کوچے پھر وہ اپنے فتاوہ جات جاری کرے دن. دیکھو جی انہاں دا عقیدہ انہاں دا ایمان ہم درست نہیں رہا, سارا ایمان درست نہیں جڑے سالی نال پیار رکھ دے. کیا ہی بات, کیا ہی بات, سبحان اللہ. تو اپنے ایمان دی خبر کے لئے داڑھی پگڑی نماز روزہ حج زکاة جہاد سب قبول ہی نہیں, مگر شرط ہے کہ سینے جھبے اہل بیت ہوئے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا بغض علی اور کلمہ کٹھے نہیں رہ سکتے. برائد آدھر میں ہاتھ ودایا, میں کہ سونا ول میں کلمہ ولا پڑھاؤ جا. آدھر میں ہاتھی کی تے سرکاری میں بیٹھے رہے گئے, حضور رس گئے. فرمایا میں بھی ما فارقتہو حتی باجاتو, میں بھی نہیں اٹھنا, محفل نہیں چھوڑی دیا جب تک سرکار کو منامنا نہیں تھا. میں بھی تہیہ کیتا, ارادہ کیتا, آج جو لگ سی لا دے سا پر اٹھنا نہیں سونے دی بس بچو. آدھر میں ہاتھ کر کے بیٹھا رہ گیا حتیٰ کہ سرکار نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دوتے رکھ دیتا. میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں کو ولا کلمہ پڑھائے نے. ولا کلمہ پڑھامن چھے معنی دارت, ولا کیوں کلمہ پڑھائے نے, دوبارہ کلمے دی کیا ضرورت ہے کہ پہلے ہی تے کلمہ انہاں پڑھا ہویا ہے. صحابی رسول قرآن دکھاری ہیں, دین کو جان دیں, میدان اچھو پڑھن والے ہیں, تلوار اٹھا کے لڑن والے ہیں, جہاد کرن والے ہیں, مسائل شریعہ کو سمجھتے ہیں, آداب محفل کو جان دیں, مگر ایک غلطی ضرور کر بیٹھے. سرکار کو معافی منگی, حضور نے معاف کر دیتا. ولا کلمہ کیوں پڑھائے نے, کلمہ پڑھائے بغیر ہی تو بھیج سکتے ہیں. حضور نے امت کو رسائے, کسی دانش مرد ہتھے نہیں چڑھنا. شریعت کو سمجھو, جب تک سینے علی نہیں رہا ایمان نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا اللہ.
اسا نکلنا ہے سوال فوراً ہو ویسے کیا بھئی وہ صحابی کافر تھی گئے بھی تو فتوہ لکھ کے دو کافر تھی گئے حضور نے بلا کلمہ پڑھا اس مسئلے کو چھوڑ کے کافر تھا یا نہیں تھیا اساں ایک گل نہیں آکھ سکتے میں تو صرف یہ آدھا بیٹھا کہ سرکار نے ولا کلمہ پڑھا کہ امت کو نسائے علی کو نہیں چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلے بحث نہیں کہ کیا ہوئے اور کیا نہیں ہویا جاگنے بیٹھے ہوئے کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توہین دے پہلو کھڑنا از خود یہ دیانت داری نہیں دیانت ہے کہ مسئلے کو سمجھو سبحان اللہ علی علی ہے سبحان اللہ معاف کرنا اس گھر دی عادت ہے انہاں دی ریت ہے انہاں دی روایت ہے خود کوفہ دے اندر ایک شخص ہے وہ چوریاں کرے گا اسود نامی شخص ہے اسود جی میں سارے ہاں لوگ کہیں بندے نہ کالو چ رکھتے ہیں کوئی کالو بیٹھا ہوئے ناراض نہ تھی کوئی ضروری نہیں کہ اندھی رنگت کالی ہوئے تو تاں کالو پیار کو بھی کالو ہو ایویں اتھا بھی اسود نہ رکھتے ہیں توجہ ہے سبحان اللہ وہ اسود نامی شخص وہ چور ہے چوریاں کرے گا چور اسلامی شریعت یہ اندھا دھند نہیں قانون اندھا دھند قانون نہیں اسلامی شریعت دے اپنے خاص برکتہ ہیں بھلائی نہیں ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک اسلام آ بنے تو بھی 190 دے ہاتھ کٹے ویسے ایسا ہرگز نہیں اسلام دی منشا بندے دے ہاتھ کٹن نہیں اسلام دی منشا چوری تو روکن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے نا میری سبحان اللہ اگر جزوی اسلام نافذ تھی تھے او تے بہت سارے چیزاں بدنامی دا باعث ہو گئے جب تک پورا ضابطہ حیات ہی نافذ نہ ہو گئے اگر کوئی شخص چوری اسلامی شریعت نافذ ہوئے اور چوری کرنے میں پکڑا بنے تو پہلی دفعہ ہی انہیں ہاتھ نہیں کٹ لیتا ویلا بلکہ پہلی دفعہ کو تنبیہ کر کے نصیحت کر کے چھوڑ نہیں دے اگر انہیں کل مال موجود ہوئے تو مال واپس گن گن دے اگر مال موجود نہیں تو ان کو چھوڑ نہیں دے مال ریاست لے لیے بندے جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی سبحان اللہ جی میرے بات اگر وہ دوسری دفعہ ولا چوری کرے ولا پکڑا بنے مجبور نہ ہوئے غریب نہ ہوئے کمزور نہ ہوئے بھئی بھوک دی وجہ تو نہ مال چوری کیتا ہوگا اگر وہ پکڑا بنے تو ایسے شخص کو دوسری بار بھی تنبیہ کر کے چھوڑ دیتا کرتے تیسری مرتبہ قاضی کو اختیار ہے کہ وہ معروضی حالات دیکھ کے اس بندے نے چاہے تو ہاتھ کٹے چاہے تو ان کو چھوڑ دے لیکن چوتھی مرتبہ ضرور کٹا دے سی ہن دسو جڑا 2 مرتبہ چھٹ گئے ہاتھ انہاں نہیں کٹا گیا چوری تو روک ہی گئے بلا تیسری دفعہ چوری کر کھڑے ہن دسو انہاں ہاتھ پیچھے نہیں کٹنا چاہیے بھئی تمہارے سجن دو تمہارے دوست نہ کوئی بندہ لڑدا ہوئے تو سب بالآخر آکسو نا تین سارے سجن دو ہاتھ اٹھایا سے تیرے ہاتھ کپ گنسو اللہ فرماتا ہے میرے بندے دے مال دو ہاتھ ودائے میں تیرے ہاتھ کپ گنسا اچھی آقا سبحان اللہ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله میری طرف توجہ رکھو تاریخ انسانی 30 سال ایسے گزرے دور خلافت راشدہ صحابہ کرام دا خلفاء راشدین دا دور جنہ دی مثال نہیں ملتی اور پھر چند سال اگر جو عرصہ مختصر ہے مگر وہ بھی دور زرین حضرت عمر بن عبدالعزیز جس بندے دے دور خلافت دے اندر دمشق دے کئی کلومیٹر دے بازار ایک سرے تو دوسرے سرے تک پورے بازار عورت زکاة دے پیسے چاہ کے بدی رہ گئی ہے دیمن والے ہن پر کوئی گھنن والا نہیں ہے جاگ دے بیٹھے ہو جائے کوئی ہن تو سا زکاة والے کچھ کر کے دیکھو صحیح واللہ لگتا میری گزارش ہے گھر دانے پہ ہومن تو لین نہ لگا ہے سبحان اللہ
تیری غیرت اور تیری انانیت بہت قدر و قیمت رکھتی ہے. عہد امداد دا سامان بھی ہوئے پیا وہ جیدے واسطے ہوئے پیا تیرے واسطے نہیں. اپنی شہدی اپنی غیرت دی اپنی عزت دی حفاظت کر. غربت اللہ ضرور ٹال دے سی. میں نہیں آکھا کہ ضرورت مند نہ بنجے. ضرورت مند کو اے حالات دا تقاضا ورنہ پودے بنجے. اللہ کو قدم قدم تے نیکے بھی عطا فرماوے. کوئی نہیں میں اپنے بچے دی خاطر ویدن میں انہاں دی تعظیم کرے دا میرے واسطے ادب دے لائق ہے. کاش میرے ملک جیسا نظام ہو گیا کہ غریب کو نہ مننا پویا امیر غریب دے دروازے تے خیرات چاہ کے آوے. کیا ہی بات ہے کیا ہی بات کیا ہی بات مہینہ رمضان دا ہوئے اور تیرا ہمسایہ مریض ہوئے غریب ہوئے اور تم مالدار ہوئے زکاة بھی کٹتا ہوئے تے ہمسایہ کن پیسے نہ مندے غریب کن نہ مندے. تیری دولت و ثروت دا کم پھر مفہوم باقی رہا. جاگنے بیٹھے ہو یا کوئی نہیں. وہ اسود نامی شخص نے وہ بار بار چوری کرنے آئی پکڑا گیا. وہ کو تنبیہ کیتی جا چکے اس سرکار کو آگ چکے ہیں مگر بلا کرنا ہے. مولا علی پاک جو صدر فرمایا تے کو ہٹکا سے سمجھایا تنبیہ تھی چکی. ان آخری موقع ہی ہونا فرمایا نے تک کیوں کیتے چوری. عادت سے میری عادت ہے ضرورت نہ عادت ہے. آپ نے حکم شرع کو نافذ فرمایا. صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء تفسیر اور محدثین نے فرمایا آپ نے حکم کی تھا ہاتھ کاٹ رہے چوڑ دا ہاتھ کٹیج گئے. ہاتھ کٹیج گئے بازار رہنا پیائی تا آہدہ بدائی. سخی تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. عادل تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. سونے تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. شریف تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. نیک تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. متقی تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. ولی تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. امیر تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. امام تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. نواب تو حسن پر علی جیسا کوئی نہیں. سرکار دے دردی سبزی دال خرید کرن والا غلام ابن القوا بازار کھڑا ہے. ابن القوا نے جو ہی کو آندہ رٹھا ہے اگو تھی گئے. آہدہ ہاتھ بھی کٹوئی بدے تے تعریف علی دیا کرنا بدے. آہدہ میں چور تا ہاں منافق نہیں. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آہدہ میں چور تا ہاں پر منافق نہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ اوٹیج کھڑے ہیں سن دے کھڑے ہیں صحابی رسول چٹی ڈاڑھی والا علی دا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چٹی ڈاڑھی والا علی دا غلام سلمان فارسی حضور دا صحابی عاشق رسول نوکر پاک زہرا دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں حسن و جمال کو دیکھ کے لوگ حیران تھی دن آدھین جس محمد دا غلام اتنا سونا ہوئے محمد آپ کتنا سونا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فدائے نام علی شخصیت سیدنا سلمان فارسی. جاگنے بیٹھو دین اور مذہب کا علم رکھن والا عشق دی دنیا دا خبردار شخص واقف اسرار الہ محبت الہی رموز اور عرفان کو جانن والا شخص نبیت دے راز اپنے سینے رکھن والا حضرت سلمان فارسی. دیکھیں سمجھے علی دے غلام کوئی معمولی لوگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑی بڑھڑی سرکار یوسف علیہ السلام دے خریداراں رلن واسطے دو دھاگے چاہ کے آئی ہے. وہ دی ول بھی مصر کوئی اوقات ہے علی دے غلام میں ساری وہ اوقات بھی کوئی نہیں. جلے اس چور نے مولا علی پاک دی تعریف کی تھی مدح کی تھی سرکار سلمان فارسی رو دے کھڑے رہ گئے. وہ تو ابن القوا سرکار مولا علی پاک دا غلام دال سبزی گھن کے آمن والا گھر دا نوکر دروازے دا. وہ تو انہیں نال چور نال ہم کلام ہے سلمان فارسی سن دے رہ گئے. آپ سن کے بلا واپس والا بارگاہ حاضر تھے سرکار جس چور دے ہاتھ کٹے ہوئے بحکم شرع علی نے ہاتھ نہیں کٹے قرآن نے کٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار خلافت نے نظام نے اسلام نے شریعت نے جدے ہاتھ کٹے او بندہ بازار ایک وجہ تعریف کرنے دا بدائے. بندہ گناہگار ہوئے مجرم ہوئے تے بلائی جرمانہ تھی بندے ولوی طبیعت تے بوجھ ضرور ہو دے.
خوشی نال بندہ جرمانہ نہیں دیتا، سزا کوئی بھی چاہے مجرم بھی ہوئے وہ کو سزا دا بوجھ ضرور ہوتا ہے۔ سرکار دا ہاتھ کٹا گیا لیکن وہ جناب لجپال آپ دی تعریفوں ودا کریں دے۔ آپ نے فرمایا سلمان تو آکھنا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی تھی سرکار کرے تعریفاں منجے خالی سلمان دی غیرت کے گوارا نہیں پیا تھی دا۔ فرمائے نے سڑا ہو کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سڑ کے گھننا ہے۔ حضرات علماء کرام اٹھاؤ فخر الدین رازی کو، میرے مرشد نے سڑوا کے وہ کو قریب کر کے فرمایا تو اسود کیا ودا ہدا میں آکے سرکار تمہاری تعریف کیوں نہ کرا، میری عادت ہے چوری کرنا، ہاتھ کٹیج گئے، میری دنیا بھی بچ گئی ہے آخرت بھی بچ گئی ہے، میں آخرت ہی رب نال گال کرے سا میں الوے سا اللہ تیرا فیصلہ ہے کہ ایمان والے کو دو بار سزا نہیں ریونی تھے، میں دنیا جو بھگتا آیا اور آخرت ہی میں کو بخت میں کو دا موقع مل گیا اللہ لال الوامن دا میں رب نال کلام کرے سا۔ سرکار مولا علی باغ نے فرمائی دا ہاتھ کتا ہے، عرض کی تھی سرکار ہاتھ زمینی دفن ہو گئے، فرمایا چاہ گراؤ جلے ہاتھ چاہے آپ نے ٹوٹے ہوئے بازو دے میں ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے اٹھے اپنا کپڑا لپیٹے رومال لپیٹ کے ولا کھول لیتے کھول کے فرمایا نے جنبش رے جلے وہ جنبش رہی تھی ہے، فرمایا نے کوئی تکلیف آدھے سونا محسوس ہوں دے کہ میرا ہاتھ زخمی بھی نہیں ہے ٹوٹا ہی نہیں ہے کٹا ہی نہیں ہے۔ حاضرین محترم کون آدھے کہ نظام مصطفیٰ ہاتھ کٹنا ہے، نظام مصطفیٰ ہاتھ کٹن نہیں آیا، ایک کٹے ہوئے ہاتھ ہم کو چھوڑا واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑلے تو سا خدا کو دیکھن وجہ ہے سک ولی کو چھوڑ دے سبحان اللہ جے کو جو پسند ہوئے وہ دے گیت گاوے سک علی پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبولیت بخشے۔